عربوں نے جب سال کے مہینوں کے نام تجویز کیے تو انہوں نے موسموں کی مناسبت سے ان کے نام رکھے۔ اسی طرح جب رجب کا نام رکھنے کی بھی ایک خاص وجہ بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور عربوں کے ہاں یہ مہینہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور رجب کے مہینے کی ان کے ہاں اتنی تعظیم تھی کہ خانہ کعبہ کے خدام اس پورے ماہ مبارک میں بیت اللہ کا دروازہ کھولے رکھتے تھے، جبکہ سال کے باقی مہینوں میں صرف پیر اور جمعرات کو اس کا دروازہ کھولتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہائش پذیر تھی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو ہر روز اس میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتی اور قیمتی لباس پہننا چھوڑ دیتی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہو گئی، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے کفن میں ہی دفن کرے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بیٹے نے نمود و نمائش کے لیے اسے بہترین قسم کے کفن میں دفن کیا، تو اس نے خواب میں اپنی والدہ کی زیارت کی، جو کہ اسے جھڑک رہی تھی کہ اس نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا، اور وہ اس سے ناراض دکھائی دیتی تھی۔ وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اس کی قبر اکھیڑ دی، لیکن اسے قبر میں نہ پا کر ششدر رہ گیا اور رونے لگا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ تو نہیں جانتا کہ جو ہمارے مہینے رجب کی عزت کرتا ہے ہم اسے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو آدمی رجب کے مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے اسے رجبی کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بلانے والا آواز دے گا کہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر ایک نور ظاہر ہوگا جس کے پیچھے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام چل رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے رجب شریف کے مہینے میں عبادت کرنے والے چل رہے ہوں گے، اور وہ سب پل صراط کا کٹھن اور پرپیچ راستہ چشمے زدن میں بجلی کی چمک کی طرح طے کریں گے، اور پل صراط سے بحفاظت اور سلامتی سے گزرنے کے بعد وہ سجدہ ریز ہوں گے، اور ان کا یہ سجدہ کرنا سجدہ تشکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ آج مخلوق عالم کے سامنے تم فخریہ انداز میں سر اونچا کر کے چلو، کیونکہ تم نے میرے رجب کے مہینے میں خوب سجدے کیے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رونے لگے اور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ میں نے رونے اور دعا کرنے کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اس قبرستان میں مدفون لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور میں ان کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی ہے۔ اگر یہ لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھ لیتے اور رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے تو انہیں ایک رات کا قیام عذاب قبر سے نجات کا باعث بن جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لے اور رات کو قیام کر لے
اور اس سے ان کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ان کے اعمال نامے میں لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔